پیراڈاکس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارے لیے ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے لیے ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. ہیلپ فل کس طرح ہو سکتا ہے ہمارے لیے جم؟ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو سروائیول انسٹنکٹس ہیں دیٹ پروٹیکٹس اس. بیسکلی اگر ہمارے سامنے ہم کسی جنگل میں پھر رہے ہیں, ہمارے سامنے لائن آ گیا, ہم اس ٹائم پہ ریشنلی لاجکلی یہ نہیں سوچیں گے کہ اب اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے, اس یہاں سے بھاگنا کیسے ہے. امیڈیٹلی ہمارا جو 3F ہے, فائٹ, فلائٹ اور فریز رسپانس جو ہے وہ ٹریگر ہو جائے گا, رائٹ. تو اس میں سے کوئی ایک ہم چوز کریں گے اینڈ موسٹ پروبیبلی ہم فلائٹ ہی کریں گے وہاں سے. we're not going to fight the lion, we're probably freeze ہو جائیں گے اس ٹائم پہ جب اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو some people freeze but mostly ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے. تو اس کیس میں جو ہے چمپ برین ہمیں ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ اگر وہاں پہ ہم ریشنلی سوچنا شروع کر دیں, پروز اینڈ کونس نکالنا شروع کر دیں اس حوالے سے, تو اس پوائنٹ تک I don't think we'll be alive. سو بیسکلی ایک پوری جرنی ہے چمپ پیراڈاکس کی جو ہم پھر سے لائک اسٹارٹ کرنے لگے بیکاز مینی نیو فیسز اور کچھ پرانے لوگ ہیں. ہوپ فلی آپ لوگ ان پٹ اپنا اچھا دیں گے اس میں بیکاز یو گائز ہیو اسٹڈیڈ آل آف دس. تو سب سے پہلے تو چمپ پیراڈاکس میں ہم ول اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ آر سیلفس, ول اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ آر ایموشنس, کہ ہم اس طرح فیل کیوں کر رہے ہیں, ہمارے ایموشنز آتے کہاں سے ہیں, کس ٹائپ کے ایموشنز ہوتے ہیں, کس طرح ایموشنز کو مینیج کرنا ہے. دین ول گو آن ٹو انڈرسٹینڈنگ ادرس, بیکاز جہاں پہ ہمارا چمپ ایکٹیو ہے تو چانسز آر کہ اگلے کا بھی چمپ ایکٹیو ہوگا. تو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان کے ایموشنز کہاں سے آ رہے ہیں, اگر وہ کسی طرح بیہیو کر رہے ہیں تو وہ کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہیں, کانٹیکسٹ کیا ہے بات کا, پیچھے ریزننگ کیا ہے ان کی. بیکاز جب ہم ان کو سمجھ پائیں گے تو ہم اپنا بیہیویئر اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں, رائٹ. دین کمیونیکیٹنگ افیکٹولی, بیکاز چمپ برین جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اس پوائنٹ پہ کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہوتی, بیکاز ہم ایموشنس کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بہت غصہ ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کمیونیکیشن اس پہ لائک نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, یا کوئی اچھی کانورسیشن, فروٹفل کانورسیشن ہو سکتی ہے. تو جب ہم اپنے چمپ کو مینیج کر لیں گے تو چانسز آر کہ ہم کام کلیکٹڈ مینر میں کسی کے ساتھ کانورسیشن کر سکتے ہیں, صحیح. پھر ہے لیونگ ان یور اون ورلڈ, پھر مینٹیننگ یور ہیلتھ, بینگ سکسیزفل اینڈ دین بینگ ہیپی. تو یہ پوری ایک چمپ پیراڈاکس سمجھنے کی اور ماسٹر کرنے کی ایک جرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں ان پٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز سے ان پٹ ملتا ہے ہمیں, انفارمیشن ہم کس طرح لیتے ہیں. 5 سینسز جو ہے ہماری, اس سے ہم چیزیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, وی ٹیسٹ, وی اسمیل, وی ٹچ تھنگس, رائٹ. تو وہ ہمارا ایک سینسری ان پٹ آ رہا ہوتا ہے اور وہ سینسری ان پٹ ہمارے برین میں جا کے رجسٹر ہونا اسٹارٹ کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا ان پٹ ہے وہ جاتا ہے چمپ کے پاس, بیکاز چمپ ایکٹیو ہوتا ہے. چمپ کے پاس جب ہمارا ان پٹ جائے گا اس کے بعد ریئیکشنز آتے ہیں ہمارے. تو اگر چمپ ہمارا بہت اسٹرانگ ہے اور ہم نے اس کو مینیج نہیں کیا ہوا یا ہمیں مینیج نہیں کرنا آتا تو ہمارا ریئیکشن چمپ برین والا ہی ہوگا. لیکن اگر ہمیں مینیج کرنا آتا ہے تو ہم اس کو اوور رائڈ کر کے ہیومن ریئیکشن پہ جا سکتے ہیں جو کہ اچھے والا ریشنل ریئیکشن ہوگا, صحیح. یعنی کہ چمپ پھر فیڈ کرتا ہے انفارمیشن ہیومن کو, تو چانسز آر کہ ریئیکشن چمپ پہ بھی آ سکتا ہے, چانسز آر کہ ریئیکشن ہیومن پہ بھی آ سکتا ہے. آئیڈیلی ویڈ وانٹ کہ ہیومن پہ ہی ریئیکشن آئے, چمپ کو بائی پاس کر دیا جائے. بٹ ان سم کیسز چمپ ضروری ہوتا ہے, ہیومن تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سو بیسکلی یہ ہمارا ایک برین ہے. سو وی ہیو ڈفرنٹ لوبس, رائٹ. وی ہیو لوبس دیٹ انٹرپریٹ سینسری اسٹیمولس فرام آور آئیز, دین ٹیمپورل لوبس جو کہ ہماری ہیئرنگ وغیرہ ساری وہ کرتی ہے, اسپیشل سارا کچھ کرتی ہے. اس کے بعد فرنٹل لوب ہے جس میں ہمارا ہیومن برین رہتا ہے. پری فرنٹل کارٹیکس ہے, اس میں یعنی کہ ہماری ایگزیکٹو فنکشننگ, لاجیکل ریزننگ, ڈیسیجن میکنگ, سارے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, ریشنل تھنکنگ, یہ ساری جو ہے ہماری پری فرنٹل کارٹیکس یا ہیومن برین میں ہوتی ہے. ہاں, چمپ برین از جسٹ اے میٹافور. ایکچولی میں چمپ ہمارے اندر اس طرح نہیں ہوتا. اٹس جسٹ اے تھنگ ٹو سے کہ جو ہمارے ایموشنس ہیں, جو چیزیں ہیومن برین سے نہیں آتی ہیں, اس کو ہم نام دے دیتے ہیں چمپ برین کا, اینیمل برین کا. جیسے احمد صاحب نے بات کی, کامن انسیسٹر تو ہمارا ہے نا ایک. تو دیکھیں, ریزننگ یہ ساری چیزیں ایڈڈ ہیں, بٹ جو باقی ہماری بیسک نیڈز ہیں, سروائیول نیڈز ہیں, وہ اینیملز میں اور ہیومنز میں سیم ہیں. اس ڈبیٹ میں پڑھنا ابھی کہ ڈڈ وی ایوالو فرام اینیملز یا ڈڈ وی ایوالو فرام چمپس, یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائے گا, تو اس کو پھر ہم بعد میں کبھی ایڈریس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح.
سو وی آلسو ہیو اے کمپیوٹر برین جو کہ پیرائٹل لوب میں ریزائڈ کرتا ہے. کمپیوٹر برین ساری جو چیزیں اسٹور کرتا ہے. سو ہمارے جو اسکیماز ہیں, اسکیماز بیسکلی مینٹل میپس ہوتے ہیں. تو امیڈیٹلی اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو ساری انفارمیشن ہے آن دا لائک اسنیپ آف دا فنگر جو ہمیں آ رہی ہوتی ہے انفارمیشن, وہ اسکیماز کے تھرو آ رہی ہوتی ہے. اسکیماز ہم بدل بھی سکتے ہیں ود کانشیس ایفرٹ, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ اسکیماز خراب بھی بنے ہوتے ہیں. تو یہ پیرائٹل لوب میں کمپیوٹر برین ریزائڈ کرتا ہے, اور یہ پھر چمپ کو اور ہیومن دونوں کو انفارمیشن فیڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, چمپ ہو گیا کہ یہ سارے ایموشن سے کام کر رہا ہوتا ہے, اس میں ریشنالٹی نہیں ہوتی, ارریشنل ہوتا ہے, ان لاجیکل ہوتا ہے, آن دا وم کام کرتا ہے, جو پہلی تھاٹ آتی ہے اس پہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں. سو جو بیسکلی ہماری اڈ ہے, اڈ جو ہماری نیڈز ہیں کہ ابھی کے ابھی فلفل ہو, وہ چمپ سے ہوتی ہیں. اور پھر جو باقی ہماری ایگو اور سپر ایگو والی چیز ہے, جو ہماری مورل ڈیسیجن میکنگ ہے, ہماری باقی اسپریچویلٹی ہے, اس ٹائپ کی جو تھوڑی آگے ایڈوانسڈ فنکشنز ہیں, وہ ہیومن پہ ہوتے ہیں, ہیومن کے پاس ہوتے ہیں. صحیح. پری فرنٹل کارٹیکس یہاں پہ ہوتا ہے فور ہیڈ میں, رائٹ. لمبک سسٹم از سم ویئر اراؤنڈ ہیئر. یہ پیرائٹل ٹیمپورل لوبز ہوتی ہیں ہماری, اور پیچھے آکسیپیٹل ہوتی ہے جو کہ آئیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. پیرائٹل اسپیشل ریزننگ اور یہ ساری چیزیں کرتی ہے. ٹیمپورل لسننگ, کمپریہنشن, اسپیکنگ, وہ ساری چیزیں کرتی ہیں. لانگ ٹرم میموری, ہماری میموری سینٹر ہمارا ہپو کیمپس ہے, جہاں پہ ہماری ساری میموریز جاتی ہیں, ہپو کیمپس میں ہی جاتی ہیں. ہپو کیمپس ہی ہمارا بیسک میموری سینٹر ہے, جہاں پہ ہماری ساری میموری اسٹور ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو چمپ اور ہیومن کی یعنی کہ کام کرتی ہیں. سو جب پیدا ہوتے ہیں ہم, چمپ جو ہے ہمارا پہلے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارا آہستہ آہستہ کر کے جو ہمیں سوشلائزرز ملتے ہیں, جو ہم جس طرح کی انوائرمنٹ میں پل بھرتے ہیں, اس کے ساتھ ہمارا ہیومن برین ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. تو چمپ برین میں سو ساری بیسک نیڈز ہیں, سروائیول ہے, کھانا پینا, شیلٹر, یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر ہیومن میں آگے ڈفرینٹ فنکشننگ آ جاتی ہے کہ ڈیسیجنس کیسے لینے ہیں, کسی سے بات کس طریقے سے کرنی ہے, ریلیشن شپس کس طرح چلانے ہیں, یہ سب کچھ. ٹھیک. تو آپس میں کلیشز آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ آ کے. بٹ سنس چمپ جو ہے پہلے ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, ہیومن تھوڑا سا سلو ہوتا ہے اس ٹائم پہ, یعنی کہ ویک ہوتا ہے, تو چمپ اکثر اوور پاور کر جاتا ہے ہماری تھنکنگ کو یا ہماری ڈیسیجن میکنگ کو. تو جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل, کوئی ہمیں کٹ کرا جاتا ہے, تو ایک دم سے ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ؟ ہم بھی اوورٹیک کریں, ہم بھی آگے ایک دم سے اس کو کٹ کرائیں کسی طرح, یا اس کو کچھ دیکھ کے جائیں غصے سے, کچھ کہہ کے جائیں, اس کو ریئیکٹ کریں کسی طریقے سے. تو یہ ہمارا چمپ برین ایکٹیو ہوتا ہے. جب ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں تو ہو کیا رہا ہوتا ہے, اس کا کانسیکوینس کیا نکلے گا؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی نتیجہ اچھا تو نکل ہی نہیں رہا, اس کا بھی دن خراب ہوگا, آپ کا بھی دن خراب ہوگا. یہاں پہ جو رسپانس انہیبیشن آئے گی وہ ہمارا ہیومن برین آ جائے گا. ریشنلی ہیومن برین سوچے گا کہ فائدہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچتے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے, آگے سے ایک دم سے کوئی گاڑی آ جائے, وہ بھی اوورٹیک کر رہی ہو, گاڑی لگ جائے گی, ایکسیڈنٹ سیویئر ہو سکتا ہے, انجریز ہو سکتی ہیں کسی کو. یا ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ کرنے سے فائدہ تو کوئی ہونا نہیں ہے, ایک تو اس کا بھی موڈ خراب ہوگا, اپنا بھی آپ موڈ خراب کریں گے. تو جو ہیومن برین ہے اس پوائنٹ پہ سوچے گا کہ یہاں پہ لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے, چلے جاتے ہیں, اس نے کیا ہے تو ہم کیوں اس طرح کریں. صحیح. اس کے بعد کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں چمپ کے, کہ چمپ ایگزسٹ کیوں کرتا ہے, اور اسی طرح ہیومن کا ایجنڈا کیا ہے, موڈز آف آپریٹنگ اور پھر پرسنالٹیز. اب یہ ویز آف ورکنگ ہے. ٹھیک. یہ ہے ہیومن کی کہ پہلے ہم پلان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایکشن آتا ہے. اچھا, ہم نیچے سے, یہ باٹم اپ ہے ایکچولی. پہلے ہم فیکٹ اور ٹروتھ کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا, کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کچھ چیز آئی ہے, سچویشن آئی ہے, اس میں فیکٹس کیا ہیں. کوئی ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتائیں مجھے. کھانے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اب ہمیں بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لائن اسکپ کر کے ہمیں پہلے کھانا مل جائے. اچھا, اس میں فیکٹ اور ٹروتھ کیا ہے؟ ہیومن, اگر ہم ہیومن کے تھرو سوچیں کہ ایک رول بنا ہوا ہے, رولز کو فالو کرنا ہے, ایک لائن بنائی ہے کسی وجہ سے ہی ہے نا, ڈسپلن ہے, ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. چمپ کیا سوچے گا؟ نہیں, لائن میں تو آپ کھڑے ہوں گے, لیکن اس پوائنٹ پہ جو آپ کی, ہاں, چمپ کہے گا لائن توڑ کے آگے چلے جاؤ. فیلنگز, امپریشن, یعنی کہ وہ کہے گا کہ بھوک بہت لگی ہے, میرے سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, ابھی کے ابھی لائن توڑ کے میں پہلے کھانا لے لوں. اسی طرح پھر جب ہیومن ہے وہ لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ سوچے گا اس فیکٹ کو کہ ایک رول ہے, لائن توڑوں گا تو آگے سے لوگوں کا ریئیکشن آئے گا, سب کا دن خراب ہوگا,
چانسز آ کہ مجھے پھر وہ واپس بھیج دیں گے. اس پوائنٹ تک یہ ہوگا کہ اور لوگ آگے ہوں گے تو آئی بی فردر بیک ان دا لائن. صحیح. ہیومن برین اس طرح لاجکلی سارے کانسیکوینسز سوچ رہا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک پلان کر کے ایکشن ہوگا, اور وہ ایکشن یہ ہوگا کہ لیٹس ویٹ ان لائن, ٹرن آ جائے گی, پیشنس. سملرلی جب یہاں پہ ہم چمپ کی طرف سوچیں گے تو اس کو بھوک لگی ہے اچھی خاصی, چمپ نے لائن اسکپ کر دی ہے. بالکل چانسز آ کہ اگلے لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ لائن جمپ کر کے آئے ہیں, یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یا اگلا بندہ جو سرو کر رہا ہے ہی کین ریفیوز ٹو سرو یو, کہ نہیں واپس لائن میں جائیں, یا اگلے لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں. تو آلریڈی اتنے ہنگری ہیں ہم, اور جب آگے سے اس طرح کا پھر ریئیکشن ملے گا تو ہم اور غصہ ہو جائیں گے, اور پھر چانسز آ کے لڑائی شروع ہو جائے گی. صحیح. تو چمپ اس طرح کام کرتا ہے, فیلنگس فرسٹ آتی ہیں اس کے لیے, پھر ایموشنل تھنکنگ ہے, اور پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے. وہ آپ کا ریفلیکس ایکشن ہے کہ اگر کوئی چیز گرم ہم نے پکڑ لی ایک دم سے ہاتھ ہم پیچھے کریں گے, وہ ہمارا ریفلیکس ہوتا ہے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, انکانشیسلی ہوتا ہے وہ. ٹھیک. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کانشیسلی بھی, ہیومن تو ایٹ لیسٹ ہم کانشیسلی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے تو ہم یہاں پہ یہ آپ کو سکھا رہے ہیں نا کہ کس طرح اس کو آگے جا کے چمپ کو مینیج کرنا ہے, کہ جو چمپ سے فیلنگز آ رہی ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. کچھ ٹریٹس ہیں ایموشنل تھنکنگ کے, لیٹس گو اوور اٹ ون بائی ون. ایموشنل تھنکنگ بیسکلی ہماری, یعنی کہ ایز دا ورڈ اسٹیٹس کہ ہم ایموشنس کے تھرو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم اس میں ریشنالٹی کو نہیں لے کے آتے, اس میں لاجک کو نہیں لے کے آتے, اس میں پروز اینڈ کونس کو ہم نہیں دیکھتے. جو فرسٹ امپلس ہوتا ہے ہمارا, اس پہ ہم نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح ہم نے سوچنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے جمپس ٹو این اوپینین. اکثر کرتے ہیں ہم لوگ وداؤٹ تھنکنگ, ایکٹیو ایڈکشن میں نہ بھی ہوں, ہم سائیکوسس میں نہ بھی ہوں, تو کبھی کبھار ہم اوپینینس ایک دم سے ازمپشنز بنا لیتے ہیں. ویسے بھی اگر ہمارا کسی کے خلاف باعث ہو, کسی ایک پرٹیکولر ریس یا ایتھنیسٹی کے, تو اس میں بھی ہم ایک دم سے اوپینینس پہ جمپ کر جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا, اس نے تو بات ہی ایسے کرنی ہے. دیٹس دا چمپرن. بیکاز ایک فیلنگ آئی کہ بس یہ اب کرنا ہے, اور کنٹرول نہیں کیا اور بس کر لیا. یہ نہیں دیکھا کہ اگلے بندے نے پتہ نہیں کتنی دیر سے رکھی ہوگی, مے بی دیٹ پرسن ویٹنگ فار اٹ, پورا دن کام کر کے وہ یہ سوچ کے گھر جا رہا ہے کہ میں نے وہ آئس کریم کھانی ہے, اور گھر جا کے پتہ لگے کسی اور نے کھا لی. تو فیلنگس, دوسروں کی فیلنگس اکاؤنٹ میں نہیں لیتے. سیلفش ہوتا ہے چمپ, اپنے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے, دوسروں کا اتنا نہیں سوچ رہا ہوتا. تو اٹ جمپس ٹو این اوپینین. اکثر فیملیز بھی ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ جب ہمارا بچہ ہمارے پاس کوئی بات کرنے آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس نے آگے سے کوئی نہ کوئی فرمائش ڈالنی ہے, یا اس نے کچھ ایسا ہی کہنا ہے جو کہ ہم مان نہیں سکتے. ہو بھی سکتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی ویسے بات کرنے آ رہا ہو, اور ایکچولی میں وہ کوئی آپ سے فرمائش نہ کرنے آ رہا ہو. تو یہ بھی ایک جمپنگ ٹو اوپینین ہی ہے. پہلے سے ایک پری پلانڈ پریجوڈس ہوتا ہے کہ اس نے آ کے بات ہی یہ کرنی ہے کہ مجھے باہر جانے دو, مجھے فون دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہوں, آپ سے کریونگس کا کہنا چاہ رہے ہوں کہ مجھے کریونگس ہو رہی ہیں, ہیلپ می, اس ٹائپ کا. پھر اٹ تھنکس ان بلیک اینڈ وائٹ, نو گرے ایریا. تھنکس ان بلیک اینڈ وائٹ کا کیا مطلب ہے؟ ریجیڈیٹی ہوتی ہے, ہم فلیکسیبل نہیں ہوتے اپنی تھاٹس میں. چمپ برین کی جو تھاٹس ہیں, ایموشنل تھنکنگ جو ہے, اس کو ہوتا ہے کہ یا تو یہ ہو یا یہ ہو, ان بٹوین کچھ نہیں ہو سکتا. کس کس نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے ایکٹیو ایڈکشن میں؟ ایسے ایکسپیرینس کیا کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ میں سوچا ہو کہ بس یہ ہو یا یہ ہو, اور کوئی آپشن سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں, کہ کوئی تھرڈ آپشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کرنے کا.
ایسا نہیں ہوتا کیونکہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ایکٹیو ایڈکشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ میری بات صحیح ہے, یہاں پہ دوسرے جو مرضی کہتے رہے وہ لوگ غلط ہیں, میں ٹھیک ہوں. تیار تو ہو جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل پھر بھی نہیں ہوتا. بات سننے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے پھر ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے اب اس کا سولوشن ہی ہے. ریشنلی سوچ نہیں سکتے آپ جب ایکٹیو ایڈکشن میں انڈر دا انفلوئنس ہوتے ہیں, ڈرگز آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ آپ ریشنلی سوچ نہیں سکتے ہیں. کانورسیشن کے لیے تو اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا, اکثر اوائڈنس ہو رہی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ پتہ ہے کہ آج ہم گھر لیٹ آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی لڑائی کر دینی کہ وہ اس پہ بات ہی نہ ہو کہ تم گھر لیٹ کیوں آئے ہو. کوئی ایسا کرائسس کریٹ کر دینا یا بس جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جانا, اوائڈ کرنا فیملی کو, تو وہ بات کرنے کی گراؤنڈز بناتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, اگر ہم کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں دیکھیں تو کچھ کوشش کے ساتھ کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں ہوتا, پرولونگڈ نہیں رہے گا وہ, کیونکہ اینڈ پہ ڈرگ والی ہی بات ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ایکٹیو ایڈکشن میں ہے, تو یہ باتیں جب ہم نے کرنی ہوتی ہے جب بندہ سوبر ہو, سوچنے کے قابل ہو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انٹیکٹ ہو, اور یہ ہو کہ پیشنس کے ساتھ ہماری بات سن سکتا ہے وہ. یہ باتیں تب کی جاتی ہیں. ڈیٹاکسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہیں باتیں, ساتھ ساتھ سارا چل رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 60-70 ڈیز کے بعد جا کے اسٹارٹ کریں, ریکوری فرسٹ ڈے سے چل رہی ہوتی ہے. بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوگی. پھر چمپ ہوتا ہے پیرانوائڈ. اب ظاہر سی بات ہے چمپ جو ہے, اگر ہم اینیمل دیکھیں چمپ کو, وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہتا ہے جہاں سے ہر جگہ سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کو. چانسز آر کہ اٹ کین بیکم اے پرے, کوئی پریڈیٹر آ گیا ہے اس کو کھانے کے لیے, یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سارے ٹائم, رائٹ. جنگل میں ہم سروائیو ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, بیکاز ہر جگہ سے کسی نہ کسی چیز کا خطرہ ہے. شیلٹر کی سیکیورٹی نہیں ہے, کھانے کی سیکیورٹی نہیں ہے, یہ نہیں پتا کہ آج کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ نہیں پتا کہ آج کیا ہوگا, ڈینجر ہے یا نہیں ہے. تو چمپ جو ہے سارا ٹائم پیرانوائڈ رہتا ہے آس پاس کی سراؤنڈنگس کے بارے میں کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ کچھ نہ ہو جائے. تو جو چمپ کی تھنکنگ ہے وہ اس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے, پیرانوائڈ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ایموشنز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے, چمپ یہ نہیں سوچ سکتا کہ if I'm so high up in the trees تو chances are کہ کوئی پریڈیٹر جو گراؤنڈ پریڈیٹر ہے وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا, تو میں یہاں پہ سیف ہوں. لیکن اس کو پھر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی اور چیز آ جائے گی. صحیح, ہاں, یہ پیرانویا میں ہی آ جاتا ہے یہ کہ اس طرح کی چیزیں سوچنا کہ یہ ایسے ہو جائے گا. ایون دو چانسز آر کہ پلین کریشز بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کار ایکسیڈنٹس اگر گلوبلی دیکھا جائے, لیکن لوگوں کو ڈر زیادہ ہوتا ہے پلین کریشز کا, کار ایکسیڈنٹس کا اتنا نہیں ہوتا. حالانکہ اٹس دا ادر وے اراؤنڈ کہ کار کریشز میں زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں, پلین کریشز بہت کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں. پلینز آر مور سیفر ایکچولی. لیکن ہماری تھنکنگ اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آج پلین گرے گا ہی گرے گا, یا آج ایسے کچھ ہو جائے گا. اور کوئی ایگزامپل دیں پیرانوائڈ تھنکنگ کی جو آپ لوگوں نے ایکٹیو ایڈکشن میں کی ہو. یہ سائیکوسس میں تھوڑا چلا جاتا ہے. پیرانویا ملتا جلتا ہے سائیکوسس سے لیکن اس کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہوتی ہے. ہاں, سوشلی لگتا ہے, یا ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی گزرے کہیں سے تو یو تھنک کہ ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ می, دیر لوکنگ ایٹ می, دیر میکنگ فن آف می, اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ نارملی کیا ہوتا ہے, پیرانویا کو ہم جو ہے رد کر دیتے ہیں کچھ عرصے بعد, رائٹ. ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں, دین وی لائک نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, دیر اپنی کوئی بات کرے ہوں گے. لیکن اگر کوئی سائیکوسس میں ہے, سائیکوسس میں بیسکلی ہوگا اگر اس کو لگ رہا ہے نا کہ دو گینگسٹرز آ رہے ہیں تو وہ سارے امیڈیٹلی وہ اس طرح کے ایکشنز کرنا شروع کر دے گا جس سے وہ اوائڈ کر سکے. پیرانویا میں کچھ دیر بعد یہ فیلنگ ڈائی ڈاؤن کر جائے گی, سمجھ جائیں گے ہم کہ نہیں وہ صرف پوسٹ مین ہی ہے. آئی تھنک وہ صرف ہیلوسینیشن ہوگا بیکاز آف لیک آف سلیپ. ڈرگ انڈیوس سائیکوسس جو ہے وہ ملٹیپل ڈفرینٹ ایوینیوز پہ کام کرتا ہے. اس میں صرف ہیلوسینیشنز نہیں, اس میں ڈیلوژنس بھی آئیں گی ساتھ ساتھ, اور وہ لمبے عرصے کے لیے سارا ٹائم چلتا رہتا ہے. اگر یہ آپ اف یو سلیپٹ اینڈ دین یو ویک اپ اینڈ ایوری تھنگس نارمل, تو یہ آپ کا سلیپ نہ ہونے کی وجہ سے پلس ڈرگ یوز کی وجہ سے یہ تھا. ٹھیک, پرائمریلی یہ اس لیے تھا کہ آپ سو نہیں رہے تھے. اس کے بعد کیٹاسٹروفک, یعنی کہ ہر چیز کو ایکسٹریم نیگیٹو لیول پہ لے کے جانا, کیٹاسٹروفائز کر دینا. کرونا کو کافی لوگوں نے کیٹاسٹروفائز کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. I get it کہ it's a very harmful virus and we need to stay safe and everything, but کچھ لوگ بہت ایکسٹریم حد تک بھی بالکل ہی کارڈن آف ہو گئے ہیں, بند ہو گئے گھر میں, but even then they have got exposed to the virus somehow.
I know of some people who were in quarantine for the entire length of the जितना quarantine लगा था, they did not leave the house और उन सबको हो गया. तो ऐसे भी होता है, बिल्कुल करना पड़ता है. सेफ्टी मेजर्स तो हम सारे ले रहे हैं, हम सारे मास्क पहन रहे हैं, हम सारे सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथ, वैक्सीन्स लगवा रहे हैं, राइट. सेफ्टी मेजर्स तो हम ले रहे हैं, दैट्स नॉट, वो कोई बुरी बात नहीं है. कैटास्ट्रोफाइजेशन में ये भी होता है कि कोई छोटी सी बात होती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं, उस पर रिएक्शन हम इस तरह का देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, रिएक्शन इस तरह का देते हैं. अगले बंदे ने अगर हमें कुछ कह दिया है कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हम उसको कैटास्ट्रोफाइज कर देते हैं इस हद तक कि ये बंदा मेरे ख़िलाफ़ है, या इसको तुम्हें पसंद ही नहीं हुई, शुरू दिन से मुझे पसंद नहीं करता है, ही डज़ नॉट लाइक टू टॉक टू मी, या हम उस पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसको बात नहीं करनी आती है, इसको तमीज़ नहीं है, इस टाइप की चीज़ें कैटास्ट्रोफाइज करना शुरू हो जाते हैं. लेकिन ये नहीं सोचते कि अगले बंदे ने शायद बात ठीक की है, कि शायद मेरा अपना कोई इस तरह का लहजा था जिस वजह से अगला बंदा हर्ट हुआ है, लेकिन हम वो उस टाइम पे सोच नहीं रहे होते. चिंप ब्रेन हमें अलाउ ही नहीं करता हम इस तरह सोचें. सही. फिर इरेशनल थिंकिंग आ जाती है. इरेशनल थिंकिंग सबसे कॉमन होती है. इरेशनल ये हो सकता है, मुनीब साहब ने एग्जांपल दिए कि आप सबको ये लगे कि आज हम सब डिस्चार्ज हो जाएंगे. ऐसे हो सकता है कि आज के आज ही हम ठीक हो जाएं. इरेशनल थिंकिंग में कि अभी इसी वक्त हम इलाज में आए हैं तो 2-3 दिन में हम बस ठीक हो जाएंगे, कम्प्लीटली फाइन, वी वोंट डू ड्रग्स अगैन. ये इरेशनल थिंकिंग है. इरेशनल थिंकिंग के केस में ये होगी कि अगर मैं बार बार कॉल करूँगा तो इवेंचुअली बात शायद सच हो जाए, मुझे जल्दी कोई घर भेजता है. एक ही बात पूछता रहूँगा कि आज मेरा कब डिस्चार्ज हो रहा है, मेरा कब डिस्चार्ज हो रहा है, तो चांसेस आर कि आप ये सोच रहे हो कि शायद जल्दी मुझे यानी कि जाने देंगे घर. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. जो डेट्स डिसाइडेड है वही होंगे. तो ये इरेशनल थिंकिंग आपके पार्ट पे है. ये सोचना कि मुझे तो एटलीस्ट फ़ोन अलाउ करना चाहिए, मेरा तो फ़ोन के साथ इतना कोई इशू नहीं था, मेरे इतने दोस्त नहीं थे जिससे मैंने बात करनी है, तो मुझे फ़ोन अलाउ करना है. ये भी इरेशनल थिंकिंग है. वो अगर ये आप कहेंगे तो वो डिनाइल में चली जाएगी बात. इरेशनल ये हो सकती है कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ में आप एक रीज़न अटैच कर रहे हैं जो कि इट डज़ नॉट मेक सेंस, कि मेरे इतने कोई फ्रेंड्स थे नहीं तो मैंने किससे बात करनी है, मुझे तो फ़ोन अलाउ करना है. इमीडिएटली तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तो आपको काम करने की भी वो इजाज़त नहीं होगी, बेशक रिमोट भी हो कुछ अर्सा. अगर तो आप कोई ऐसा रीज़न अटैच कर रहे हैं दैट डज़ नॉट मेक सेंस, दैट डज़ नॉट अप्लाई टू यू, फिर वो इरेशनल थिंकिंग की तरफ जाएगा. ठीक. अच्छा, लास्ट है इमोटिव जजमेंट, बायसनेस. इमोशनली पहले से ही कोई एक जजमेंट बना के रखना किसी चीज़ के बारे में, मिलती जुलती है, जम्प्स टू एन ओपिनियन से मिलती जुलती है, लॉजिक कम हो इमोशंस के थ्रू. इसमें प्रेजुडिसेस आ जाते हैं. प्रेजुडिस क्या होता है? प्री जजमेंट होती है ना, पहले से हमने एक बनाई होती है किसी के बारे में, ओपिनियन बायसनेस किया होता है, तो वो भी इमोटिव जजमेंट में आती है. फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम एक्ट करते हैं. तो अक्सर प्रेजुडिसेस की वजह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज भी आती हैं, क्योंकि हम एक्ट ही इस तरीके से कर रहे होते हैं कि अगले बंदे का बिहेवियर इस तरीके से इलिसिट हो कि हमारी जो प्री जजमेंट है वो प्रूव हो जाए, क्योंकि हम इस तरह रिएक्ट कर रहे होंगे. अगर हमें लगता है अगला बंदा गुस्सा करने वाला है, ये हमारे से लड़ाई करेगा, तो चांसेस आर कि हम उसको प्रोवोक करेंगे कि अगला बंदा करे हमारे साथ लड़ाई, और फिर हम कहें कि आहा आई टोल्ड यू कि यू वर एंग्री, या यू नो लड़ाई करने का शौक है आपको. सही.